شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 14 یعنی ربما جس کا نام ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پارے 14 میں سورہ حجر مکمل ہے، اس کے بعد سورہ نحل بھی مکمل ہے. تو سورہ حجر میں چند باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے. سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رد و بدل نہ ہوا ہو، جس میں تبدیلی اور چینجنگ نہ ہوئی. یہاں تک کہ انسان اگر کوئی کتاب خود لکھتا ہے تو نئی ایڈیشن میں کچھ چینجنگ کے ساتھ وہ چھپتی ہے. لیکن قرآن مجید جیسے کا ویسے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا آج تک ویسے ہے اور قیامت کی صبح تک یہ ویسے کی ویسے رہے گا. کسی زبر اور زیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو اللہ نے کیا فرمایا، ہم قرآن کی حفاظت خود کریں گے، ہم نے نازل کیا، ہم خود حفاظت کریں گے. ایک تو قرآن کی حفاظت کا مسئلہ یہ کہ اس میں کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر تم قرآن کو جلا بھی دو، قرآن کو ختم بھی کر دو، تب بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ نے یعنی اس کی حفاظت کا مطلب ایک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں میں حفاظ پیدا کر دیے. حفاظ کی کوئی گنتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دنیا میں کتنے حافظ پیدا کر دیے. کتنے لوگوں کو قتل کرو گے، کتنے لوگوں کو مارو گے؟ بھائی تم قرآن کو جلا دو گے، قرآن کے نسخے جلا دو گے، اس کو چھپنے نہیں دو گے، اس کی مشینیں ختم کر دو گے، لیکن حفاظ کے دلوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت اگر تم اس کو جلاؤ گے، ختم کرنے کی کوشش کرو گے، ان کے دلوں میں ہم نے پیوست کر دیا ہے، اس کو کیسے نکالو گے؟ وہاں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ آج دنیا کے اندر کوئی انسان ایک زبر زیر پیش کی غلطی کر دے، صرف ایک غلطی کر دے، ہزاروں حفاظ اس پر نقطہ اٹھا دیں گے، ہزاروں لوگ اس پر جو ہے حفاظ اس کو فوراً پکڑ لیں گے، کوئی نہیں نکل سکتا ہے. کچھ حافظوں کو، ایک حافظ کو بٹھا دیا جائے اور کئی لوگ قرآن پڑھیں، یا کوئی ایک شخص قرآن پڑھے اور ایک ٹیسٹ لے لے کہ ایک زبر زیر پیش کی غلطی کر کے نکل جائے، نہیں نکل سکتا ہے، ہرگز نہیں نکل سکتا. فوراً اس کی پکڑ ہوگی، فوراً اس کی گرفت ہو جائے گی. ہم لوگ الحمدللہ جب طلباء کا سنتے ہیں جو حفظ کے طلباء ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دھیان ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے، اور بھی طلباء ہوتے ہیں کلاسز میں، دھیان ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا خاص کرم اور فضل یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دھیان بٹا ہوا رہتا ہے، لیکن بچہ غلطی کرتے ہی فوراً ادھر دھیان آ جاتا ہے کہ اس نے غلطی کر دی، فوراً ادھر آ جاتا ہے دھیان. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، احسان ہے. یہ ایسا بہت بار ہوتا ہے جو اساتذہ یا جو حفاظ، جو علماء قرآن مجید کے پاروں کو سنتے ہیں، وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ پڑھتا رہتا ہے، اچانک وہ غلطی کیا، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن غلطی پر فوراً آپ کا دھیان ادھر گیا، کیا پڑھا آپ نے، پھر سے پڑھیے دوبارہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے صرف یہ قرآن مجید کے ساتھ. کیا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حفاظت ہر اعتبار سے، حفاظت نسخوں کی حفاظت حفاظ کی حفاظت کہ حفاظ کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو پیوست کر دیا. اور حفاظت کا ایک مطلب یہ
کہ اس کے احکام جتنے بھی ہیں، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، ان سب کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا قیامت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ مثانی کے معنی ہوتے ہیں بار بار دہرانے کے، بار بار پڑھے جانے کے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبع مثانی ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم جس کو میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ام القرآن یہ السبع المثانی والقرآن العظیم۔ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے اور قرآن العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی حفاظت کئی طریقے سے، اور پھر سورہ فاتحہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ اسے سبع مثانی کہا گیا ہے سورہ حجر کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں 3 قصوں کا تذکرہ کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ نے پارے 3 کے اندر زکریا علیہ السلام کے تعلق سے ایک قصہ سنا تھا، جس میں فرشتے آ کر کے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی مسئلہ تھا۔ 80 یا 85 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے بالکل، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، کہیں سے بھی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن اپنے رب کے در کو نہیں بھولے، مایوس نہیں ہوئے، دعا کرتے رہے، رب هب لی من الصالحین، پروردگار نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی۔ سورہ حجر میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، سلام کیا، سلام پیش کیا ان کی جناب میں، ان کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم لوگوں سے، یہ اجنبی لوگ کون لوگ ہیں؟ قالوا لا توجل، ڈرو مت ابراہیم، ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم، میں تمہیں جانکار لڑکا، جانکار بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ یہاں پہ علیم کہا، سورہ صافات کے اندر حلیم، بردبار، یعنی جانکار بھی ہو، بردبار بھی ہو، نیک صالح، ہر کوالٹی ہو اس کے اندر۔ انا نبشرک بغلام علیم۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کیا تم مجھے خوشخبری دینا چاہ رہے ہو؟ میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، فبم تبشرون، کس وجہ سے خوشخبری دینا چاہ رہے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے ہو چکے ہو، بیوی بانجھ ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوسی کا، اللہ تعالیٰ کی دربار میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس عمر میں چاہے، کسی کو بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ قالوا بشرناک بالحق ولا تکن من القانتین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے وہاں سے جانے لگے، تو کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہاں جا رہے ہو اب کدھر جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، بڑے سرکش ہیں ایسے لوگ، ان کو جا رہے ہیں تحس نحس کرنے، ان کو عذاب دینا ہے۔
इल्ला आल लूत, कौम लूत पर अजाब देना था। कौम लूत को कहा, लूत के अहल अयाल को, यानी लूत अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो नेक लोग हैं उनको हम बचा लेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने लोग हैं सारे लोगों को हम अजाब से दो चार करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। इल्ला आल लूत इन्ना लनज्जुहुम अजमईन, कि लूत अलैहिस्सलाम के अहल अयाल यानी वो लोग जो लोग उन पर ईमान लाए, हाँ, उन सब को बचा लेंगे, उन तमाम लोगों को बचा लेंगे, बाकी लोगों को अजाब से दो चार करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ऐसी गलती थी, सबसे घिनौना, इससे पहले भी इसका तज़किरा हो चुका है, सबसे घिनौना फेल था उनका। हालत ये थी कि उनकी कौम के लोग इतने सरकश थे, अपनी शहावत को मर्दों से पूरी करते थे। और यही नहीं, इतना ही बस नहीं, जिनके घरों में कोई मर्द मेहमान आता था, उनकी बीवियां, उनकी घर वाले जाकर के लोगों को बताते थे। इतनी बुरी हालत थी कि हमारे यहाँ मेहमान आया हुआ है। अब ये फरिश्ते भी आए हुए थे लूत अलैहिस्सलाम के घर। हाँ, इनकी बीवी ने, उनके घर वाले ने लोगों में आम कर दिया, यानी बुराई के लिए लोगों को उकसाते थे, लोगों में आम करते थे, बतलाते थे कि बुराई करने का मौका मिला है, हमारे यहाँ भी कुछ मर्द हजरात आए हुए हैं। इस तरह की इतनी सरकशी और इतनी गंदगी में ये लोग फंसे हुए थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो तुम लोग। उसके बाद अल्लाह ने कहा, फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। हाँ, उससे पहले की आयत में कहा, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुश्रिक़ीन, इन लोगों को, हाँ, सुबह सवेरे एक चीख ने, एक पुकार ने इन लोगों को पकड़ लिया, यानी एक चीख से अल्लाह ताला ने इनको अजाब दिया। उसके बाद का फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, तो हमने सदूम बस्ती को ऊपर नीचे करके रख दिया, ऊपर नीचे करके रख दिया, हाँ, यानी ऊपर ले जाकर के पलट दिया उनको। उसके बाद वामतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, हमने उन पर कंकर की, पत्थरों की बारिश बरसाई, पत्थरों की बारिश बरसाई। इतनी सरकश कौम थी, यानी इतने बड़े गुनाह में लोग मुलव्वस थे कि अल्लाह ताला ने इनको सख्त अजाब से दो चार किया। बस्ती को ले जाकर के पलट दिया और उसके ऊपर से पत्थरों की बारिश की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पत्थरों की बारिश की। लेकिन जो लोग नेक थे उन लोगों को अल्लाह ताला ने पहले ही बचा लिया। लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और फरिश्तों ने कहा कि आप यहाँ से कूच कर जाइए, इस बस्ती को आप छोड़ दीजिए, नेक लोगों के साथ इस बस्ती को छोड़ दीजिए, अलविदा कह दीजिए। तो यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का मुख्तसर तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है सूरह हिज्र के अंदर। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक तीसरा किस्सा भी इख्तिसार के साथ जिक्र किया है, अस्हाबुल हिज्र का तज़किरा किया है। इनसे मुराद कौम समूद हैं। इन्हें मुख्तलिफ मुअजिज़ात दिखाए गए, बिलखुसूस पहाड़ी चट्टान से ऊँटने की विलादत का मुअजिज़ा, उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से वादी हिज्र वाले भी अजाब की लपेट में आ गए। अल्लाह ताला ने, यानी उन लोगों ने, असहाबुल हिज्र वालों ने, कौम समूद ने मौजज़ात का मुतालबा किया कि मौजज़ा वगैरह दिखाओ, नबी हो तो ज़रा देखें तो। हाँ, अल्लाह ताला ने सारे मौजज़ात दिखाए, सारी चीज़ें उनके सामने बयान कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने। अल्लाह ताला ने उन्हें भी अजाब से दो चार कर दिया। उसके बाद सूरह नहल शुरू होता है, जिसमें चंद बातें हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने तौहीद का तज़किरा किया है। अक्सर व बेशतर आप देखेंगे अल्लाह ताला ने, पूरा कुरान दरअसल तौहीद, पूरा कुरान दरअसल तौहीद ही है भाई। इसमें जो वाक़यात बयान किए गए हैं उसका मकसद भी तौहीद ही होता है। जो वाक़यात बयान किए गए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने वाक़या सुना लूत अलैहिस्सलाम का, तो सरकश कौम थी, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, मतलब तौहीद नहीं लाए, तौहीद, अल्लाह की तौहीद को नहीं माना। तो जो वाक़यात भी बयान किए गए वो भी दरअसल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो वाक़या आप लोगों के सामने बयान किया गया, हाँ, उन लोगों को किस तरह अजाब दिया गया, क्यों दिया गया, इसलिए कि तौहीद उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया,
اس لیے ان کو یہ عذاب دیا گیا. تو واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی توحید کو بتلانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر سمندر کے 3 فائدے بتلائے ہیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور یہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تمہارے حوالے کر دیا. کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ مچھلی کی شکل میں. وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے زیورات نکالتے ہو، سیپی وغیرہ نکالتے ہو. تم موتی، سیپیاں اور جواہر نکالتے ہو جن سے تم زیور بناتے ہو. اس کے بعد کا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، اپنے مالوں کو بھی، اپنے جائیداد کو بھی، اور یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں تبدیل کرتے ہو، لے کر کے جاتے ہو. ایکسپورٹ امپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو سمندر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ایک تو تازہ گوشت، مچھلیاں ملتی ہیں، کھانے کی چیزیں ملتی ہیں. دوسرا کیا ہے؟ زیورات، سیپیاں وغیرہ نکلتے ہیں. اور تیسرا ایکسپورٹ اور امپورٹ، یعنی کھانے پینے کی چیزیں. دیکھیں ہر ملک میں ہر چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. کیسے ملتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر پھل نہیں اگتا ہے. کھجور وغیرہ چند پھلوں کو دیکھ لیا جائے تو باقی اور پھل نہیں اگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سارے پھل آپ کو مدینہ منورہ اور مکہ میں الحمدللہ مل جائیں گے. اللہ نے کہا 20ویں پارے کے اندر یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. یہ ایسی جگہ ہے، یعنی حرمین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پھل فروٹ کھینچے چلے جاتے ہیں. اللہ کی روزی کھینچی چلی جاتی ہے وہاں پر. آمینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معمول بنایا ہے اس جگہ کو، یعنی مکہ کو، اور امن و امان کے ساتھ ساتھ اللہ نے پھل فروٹ اللہ کے حکم سے وہاں پر کھینچے چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے آپ جو لوگ گئے ہوں گے حج کرنے یا ویسے بھی مکہ اور مدینہ، وہاں پہ آپ نے درخت دیکھے پھلوں کے؟ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر. کھجور کے علاوہ آپ کو درخت نہیں دکھیں گے پھلوں کے. لیکن جو آپ یہاں کی جو پیداوار چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، یہاں نہیں پائیں گے، وہاں مل جائیں گے آپ کو، وہاں آپ کو مل جائیں گے. الحمدللہ یہ اللہ کا خاص احسان اور فضل ہے. تو فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو سمندر سے تمہیں بہترین چیزیں ملتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، بہترین گوشت یعنی مچھلی ملتی ہے، اور سیپی وغیرہ سے تم زیورات بناتے ہو. اور تیسرا یہ کہ تم اپنی کشتیوں کو سمندر پر چلاتے ہو، ساز و سامان اس پر لاتے ہو، اس ملک سے اس ملک میں جاتے بھی ہو اور سامان کو بھی لے کر جاتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مردہ ہیں وہ مردہ ہی ہیں، زندہ نہیں ہیں. اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، دراصل یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے اور نہ یہ کچھ پیدا کر سکتے. وہم یخلقون، حالانکہ یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا. یعنی جو دنیا سے چلے گئے، یہ بات بار بار آتی ہے. اللہ نے بار بار توحید کی طرف اشارہ کیا ہے، شرک کی مذمت کی ہے. جن لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو اپنا معبود بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے.
پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اموات غیر احیاء، یہ سب کے سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے کہاں بھاگے جا رہے ہیں. انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہے. جن کو تم نے قبروں میں دفن کر دیا ہے، جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں خود نہیں معلوم ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کا کیا حشر ہے انہیں نہیں معلوم ہے. ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. تم دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ فلاں شخص گیا، وہ گیا، سب ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور انہیں بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ نے آگے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اور صرف تنہا اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے سورۃ النحل کے اندر، بلکہ اس سورہ کا نام ہی سورۃ النحل ہے. نحل کے معنی مکھی، شہد کی مکھی. اسی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں. یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہیں. مکھی کے جو چھتے لگاتے ہیں، مکھیاں جو چھتا لگاتی ہیں کہیں پر، شہد کی مکھیاں، آپ لوگوں نے چھتے دیکھے نہیں دیکھے؟ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگاتی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تو یہ جو اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہیں، یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہیں، مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوس کر کے اور لا کر کے شہد تیار کرتی ہیں. ہاں عموماً زیادہ تر جو ہے اگر گھروں میں لگاتی ہیں اور پہاڑی علاقہ نہیں ہے تو عموماً جو ہے رائی کے دنوں میں، رائی اور لاہی جس کو کہتے ہیں، ان دنوں میں ہاں چھتا لگاتے ہیں. لاہی اور رائی نہیں جانتے آپ لوگ؟ ہاں ارے بھائی سرسوں کا تیل جو نکلتا ہے، سرسوں، تو اس کا پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، معلوم ہے نا، کھیتی دیکھی آپ لوگوں نے اس کی، پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اسی سے مکھیاں چوستی ہیں، ان پر جا کر بیٹھتی ہیں، پھر وہاں سے چوس کر لاتی ہیں اور جہاں چھتا لگائے رہتی ہیں وہاں پر یہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور بہت ساری ہوتی ہیں، پھر وہ شہد تیار ہوتا ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ مختلف پھلوں کی، مختلف پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے شہد نکالتے ہیں. اور یہی نہیں، آگے فرمایا جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور فیہ شفاء للناس، اللہ نے پھر اس شہد میں شفا رکھی. دیکھیں آپ کس طرح سے اللہ نے کہاں شفا رکھی، شہد میں رکھی. اب پھر اللہ تعالیٰ نے پورا بتلایا کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھلوں، مختلف پھولوں سے چوس کر کے، رس چوس کر کے لاتی ہیں، ایک جگہ یکجا کرتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس سے شہد بناتا ہے. پھر اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے صرف یہ، اللہ کی قدرت ہے صرف یہ. اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں شفا رکھ دے اور کس کس طرح سے اس کو تیار ہو. فیہ شفاء للناس، حدیث میں بھی یعنی شہد کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مرض سے، بہت سارے مرض سے شفا رکھا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. انسان اگر غور و فکر کرے کہ جو شہد ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں یا اس کو روٹی سے یا کسی بھی ذریعے سے چاٹتے ہیں، بہت سارے مرض کی دوا بنی ہوئی ہے آج شہد. اللہ نے کہا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدرت کی نشانی، اس کی وحدانیت کی نشانی. پھر اس کا پورا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، پھر یہ
باغوں میں اور کہاں کہاں جا کر کے رس چوستی ہیں، پھر اس کو لاتی ہیں پہاڑوں میں یا گھروں میں یا درختوں میں، کہیں پر بھی لا کر کے چھتا لگاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شہد پیدا کرتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ شفا ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آگ وغیرہ سلگا کر کے دھواں کرتے ہیں، مکھیاں اڑ جاتی ہیں، ہم اس کو نکال لیتے ہیں شہد کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم ذرا ہماری نشانیوں پر، ہم نے جو تدبیریں کی ہیں، ہم نے جو انتظام کر رکھا ان پہ غور تو کرو۔ انسان کی زندگی، انسان کا اپنا نفس خود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا، 2 ہاتھ بنائے، کان، آنکھ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانی ہے۔ اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات میں نشانی ہے اللہ کی، افلا تبصرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 8-10 سال کا ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ بوجھ آتی ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی شدہ زندگی، پھر اور بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کی زندگی، پوری اس کی زندگی میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر انسان جو کھاتا ہے، اب آپ دیکھیے انسان دنیا میں آنے کے بعد مرنے تک کنٹلوں کھا جاتا ہے، ٹنوں میں کھا جاتا ہے، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کی مشین کو، اس کی چیزوں کو اللہ نے کس طرح سے اس کو رکھ دیا ہے کہ وہ کس طرح کھاتا ہے، کیا چیزیں اس کے جسم کو لگتی ہیں۔ ابھی ایک بات آ رہی انشاءاللہ، اس سے بھی سمجھ جائیں گے۔ اور پھر کیا چیزیں خارج ہونے والی چیزیں ہیں، کیا چیزیں اس کے جسم کو لگنے والی ہیں، ساری چیزیں انسان اپنے آپ میں غور کر لے، صرف اس کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جانوروں میں عبرت ہے۔ اللہ نے کہا جانوروں میں عبرت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 65 اور 66 میں، چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ چوپائے اور جانور جو کھاتے ہیں 3 چیزیں بنتی ہیں۔ ایک کیا بنتا ہے؟ دودھ بنتا ہے۔ خوراک ایک ہی ہے، جانوروں کا خوراک ایک ہی ہے، اسی خوراک سے دودھ بھی بنتا ہے، اسی خوراک سے خون بنتا ہے جو ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اسی خوراک سے پیشاب اور گوبر بھی بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، دودھ تھنوں میں آ جاتا ہے، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے راستے سے نکل جاتا ہے، لیکن کبھی کسی میں کوئی مکس نہیں ہوتا، ملتا نہیں۔ اللہ نے کہا غور تو کرو، اس کی نشانی پہ غور کرو، اس کی قدرت کی نشانی پہ غور کرو۔ اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ گوبر پیشاب کی بدبو آتی ہے، سفید اور شفاف دودھ باہر نکل آتا، بالکل صاف۔ دودھ کی صفائی کی اور دودھ کی جو سفیدی ہوتی ہے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ دودھ جیسا سفید ہے نا، اس کی مثال دی جاتی ہے، بالکل سفید۔ خوراک ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ایک ہی خوراک سے اللہ دودھ بھی بناتا ہے، اسی خوراک سے اللہ رب العالمین جو ہے خون بھی بناتا ہے جو اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، دودھ اس کے تھن میں چلے جاتا ہے، اور پھر اسی سے پیشاب پاخانے کے راستے سے جو فضلات اور جو غلط چیزیں، گندی چیزیں، وہ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن کبھی کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی۔ اسی طرح انسان کو بھی آپ دیکھیں، انسان کا بھی وہی مسئلہ ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جو اس کو جسم میں لگنا ہے، خون میں لگنا ہے، خون بنتا ہے، خون بن جاتا ہے، جو غلیظ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ اور کھانے اور پینے کا راستہ ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہ پینے کے لیے آپ کہیں الگ سے پیتے، کھانے پینے کا راستہ ایک ہی ہے، پیٹ ایک ہی ہے، ساری چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام اندر کیا ہوا ہے، آپ کے اندر مشین فٹ ہے،
اللہ تعالیٰ نے وہ مشین فٹ کیا ہوا ہے. غلط چیزیں جو پیشاب کے راستے سے کچھ نکلتے ہیں پانی کی شکل میں، اور آپ تو جانتے ہیں. بس غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہمارے اندر ہے. ہم خود ہیں اتنی بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جانوروں میں عبرت ہے، جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی عبرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی قدرت ہر چیز میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ نے کہا اسی لیے یتفکرون ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کریں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا دماغ لگائیں، غور و فکر کر لیں. اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں، ہاں اس کی ساری چیزیں ہمیں نظر آ جائیں گی. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 ہی باتوں سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. تم جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو، عدل کرو. اسی طرح احسان کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہو. وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا جو حق ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 ہی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. فحشاء یعنی برے کاموں سے، بے حیائی سے منع کیا ہے. والمنکر ناشائستہ حرکتوں سے منع کیا ہے. والبغی ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان چیزوں کی، ان چیزوں سے منع کرتا ہے، ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، غور و فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند باتیں پارہ 14 سے آئی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.